کی مشابہت ختم ہو جائے. وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم مناتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں. بعض جہالا نے کہا، نام نہاد مولویوں نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یوم میں، کرسمس میں اور میلاد میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی نبی کا دن ہے، یہ بھی نبی کا دن ہے. لیکن میں اسے سوال کرتا ہوں کہ عیسیٰ روح اللہ کے نام پر نصارہ جو دن مناتے ہیں، ان کے یہاں تو حرام چیزیں بھی اس دن حلال ہو جاتی ہیں، اور وہ گناہوں کی آلودگیوں میں لتھڑے ہوتے ہیں، اور اس دن وہ کچھ بھی کر لیں، مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، شترے بے مہار ہوتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے. یہ ان کا کرسمس ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت وہ اس انداز سے مناتے ہیں. لیکن ہم مصطفیٰ کا میلاد جب مناتے ہیں تو صرف حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں. اس میں گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اس میں معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے، بلکہ اپنے آقا کا میلاد اس انداز سے، اس عشق سے، اس محبت سے، اس وارفتگی سے مناتے ہیں کہ ہمارے شب و روز مصطفیٰ کے ذکر سے لبریز ہوتے ہیں، زباں پر سرکار کی مدحت ہوتی ہے، اور نگاہوں میں مصطفیٰ کی محبت کے جلوے ہوتے ہیں. ہم حضور کا یوم میلاد جب مناتے ہیں تو اس میں اول تا آخر خیر اور خوبی اور حسنات کے سوا کسی اور عمل کا ارتکاب نہیں کرتے. وہاں صرف گناہ ہوتے ہیں اور یہاں صرف نیکیاں ہوتی ہیں. تو فرق تو صاف واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مقابلے کی کوئی نورانی تقریب نہیں ہو سکتی. اس کائنات میں اگر ذکر مصطفیٰ کی کوئی حسین ترین صورت ہے تو وہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، وہ محفل ذکر مصطفیٰ ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ محبت کی پہچان ہوتی ہے کہ جس کو جس سے محبت ہو وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. تو یہ ہماری محفل میلاد جو روزانہ منعقد ہوتی ہیں، جو مسجدوں میں منعقد ہوتی ہیں، جو مدارس میں منعقد ہوتی ہیں، جو گلیوں میں منعقد ہوتی ہیں، جو بازاروں میں منعقد ہوتی ہیں، جو گھر گھر گلی گلی کوچا کوچا چپا چپا منعقد ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم ٹوٹ کر کسی ذات سے محبت کرتے ہیں تو وہ ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور یہ ہماری محبت کی دلیل ہے. خود میرے آقا نے فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرا، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اکثر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے. تو مجھے بتلاؤ ذرا ہاتھ اٹھا کے، تمہیں سب سے زیادہ محبت کیا مدینے والے آقا سے ہے؟ اور یہ رات کا پہر اور سردی کی لہر، لیکن پھر بھی تم ذکر مصطفیٰ کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہو. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تم خود بیٹھے ہوئے نہیں ہو، اپنے آپ سے نہیں بیٹھے ہوئے، ورنہ لوگ تو ابھی لحافوں میں اور گرم بستروں میں خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے ہیں. یہ تم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، یہ حقیقت میں مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہ نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، یہ مدینے والے آقا کی محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے. یہ ان کے عشق کا انعام ہے کہ تمہاری یہ ساعتیں، تمہاری یہ گھڑیاں گناہوں کے کاموں میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کے میلاد میں اور ان کے ذکر میں صرف ہو رہی ہیں. اور شاعر نے خوب کہا کہ ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، مجھ سے دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنا دو. فرما کے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کم و بیش 18,000 عالم ہیں، ہمارے مشاہدات میں سارے نہیں ہیں، ہمارے تجربات میں سارے نہیں ہیں. کئی عالم تو ایسے ہیں کہ ان کا نام تک دنیا نہیں جانتی. اللہ تبارک و تعالی کی کئی مخلوقات تو ایسی ہیں کہ آج تک سائنس کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکی اور ان کو کوئی ایجاد نہ کر سکا. وہ لوگوں کی تجربہ گاہ میں موجود نہیں ہے، لیکن رب کے علم میں تو سب کچھ موجود ہے. رب کریم نے جس جہان میں کوئی ذرہ بھی اگر تخلیق کیا ہے تو واضح طور پر قرآن میں فرما دیا کہ ہر جہان کے لیے اور ہر جہان کے ذرے ذرے کے لیے محبوب ہم نے تجھے ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، عالم ملکوت کے لیے رحمت ہے،
عالم رویا کے لیے رحمت ہے، عالم اجسام کے لیے رحمت ہے، عالم حیات کے لیے رحمت ہے، عالم ممات کے لیے رحمت ہے۔ انسانیت پر ان کی رحمت کا انعام تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب عرب کے اس پرتاریک ماحول میں جہاں کفر و شرک کے ڈیرے تھے، ظلم اور تشدد کے اندھیرے تھے، اس ماحول میں جب میرے آقا مصطفیٰ کا میلاد ہوا تھا تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ چاروں